أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان نے بنایا انسان کو من صلصال کھنکھناتی ہوئی مٹی سے کالفخار جیسے ٹھیکرا وخلق الجان اور اس نے بنایا جنوں کو من مارج من نار آگ کے شعلے سے فبأي آلاء ربكما تكذبان اے انسانوں جنوں تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کو دکھلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، اور دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو دکھلاؤ گے. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ میں نے اس کو گجنے والی ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور 7 مراحل سے گزارا. ان 7 مراحل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے. ان 7 مراحل میں سے یہ آخری مرحلہ ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس سے پہلے کون کون سے 6 مراحل ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کو گزارا. سب سے پہلا مرحلہ جس کا ذکر سورہ المومن میں اللہ تعالیٰ نے کیا، والذی خلقکم من تراب، وہ اللہ جس نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا. خشک مٹی اللہ نے لی اور خشک مٹی لے کر اس مٹی میں پانی ڈالا اور پانی میں اس کو گوندا گیا. اس کا ذکر اللہ نے سورہ انعام میں کہا والذی خلقکم من طین، اللہ نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا. یعنی خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں. پھر اللہ نے اس کو پانی سے گیلا کیا اور خمیر گوندا. پھر خمیر گوندنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا اور وہ لیسدار ہو گیا. انا خلقناہم من طین لازب، اس کا ذکر سورہ صافات میں کیا. تیسرا مرحلہ کہ میں نے تمہیں لیسدار مٹی سے لیسدار گارے سے پیدا کیا. پھر جب وہ لیسدار ہو گیا اس کے بعد چوتھا مرحلہ آیا، اس کا ذکر سورہ ہجر میں کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. حما کہتے ہیں کیچڑ کو جس میں بدبو ہو، اور مسنون کہتے ہیں سڑا ہوا. آپ چاہیں بھی بارش کا موسم ہے جہاں پہ مٹی میں پانی جمع ہو جاتا ہے، کافی دیر تک وہ پانی کھڑا رہے تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. پاس سے گزریں گے تو اس کیچڑ سے جو کافی دیر سے پانی جہاں پہ جمع ہو تو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس مرحلے کو فرمایا من حمأ مسنون، بدبودار سڑے ہوئے گارے سے. اور پھر اس کے بعد چھٹا مرحلہ ہے خلقنا الانسان من صلصال، ہم نے تمہیں بجنے والی مٹی سے پیدا کیا.
کل فخار، جب وہ پک گیا کیچڑ، اور جب وہ اس کو پکا دیا گیا تو ٹھیکرے کی طرح، جس طرح مٹی سے برتن بجتا ہے اس کے اوپر انگلی مارے تو وہ بجنے لگتا ہے، تو اس کا ذکر یہاں پر سورہ رحمان میں ساتواں مرحلہ ہے، خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، جیسے بجنے والی مٹی۔ یہ 7 مراحل ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثم نفخ فیہ من روحی، 8واں مرحلہ ذکر کیا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے کہا فقعوا لہ ساجدین، کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، مسجود ملائکہ بنایا۔ اور پھر فرمایا خلق منہا زوجہا، پھر میں نے آدم کی پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر میں نے آدم سے بہت سارے انسانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے مراحل۔ پھر اللہ نے نسل چلائی، اس نسل کو نطفے سے چلایا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں انسانی نسل کو ایک حقیر پانی سے چلایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے 7 مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، انسانوں کی تخلیق کے بھی 7 مراحل اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔ ثم خلقنا، پہلا نطفہ، پھر فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا، ثم خلقنا النطفہ ثم خلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور فرمایا ثم خلقنا النطفۃ ثم خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو میں نے اس کے اندر ہڈیاں بنائی، فکسونا العظام لحما، پھر میں نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت اللہ بہترین بنانے والا ہے۔ اور کیسا بہترین کہ اللہ نے 4 قسمیں بنائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، طور سینا کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ 7 مراحل یہ ہیں۔ اور پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، پورا انسان بن جاتا ہے، اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس مرحلے کو ذکر کیا، ثم السبیل یسر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ آسان کیا۔ تھوڑے تنگ راستے سے اللہ نے ایک انسان کے بچے کو جو نسبتاً بڑا ہوتا ہے، اس تنگ راستے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کے ذریعے راستہ آسان کیا۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ولید کہا جاتا ہے۔ پھر جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہریں جاری کی۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ پھر اللہ نے طاقتور جوان بنایا، اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا اور پھر کمزوری کے بعد آہستہ آہستہ تمہیں طاقتور بنا دیا، اور پھر اللہ نے طاقتور جوان کو بڑھاپے کی طرف سفر شروع کرایا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں نے طاقتوری سے تمہیں بڑھاپے اور کمزوری کی طرف لے کر آتا ہوں۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ خلقکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع، اس نے تمہارے کان بنائے، والابصار، اس نے تمہاری آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور اس نے تمہارا دل بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ تو کبھی اللہ نے وہ مرحلے دکھائے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ 7 مرحلے، کہ تمہیں بدبودار کیچڑ سے بنایا، تمہیں گونے ہوئے گارے سے، لیسدار گارے سے بنایا، تمہیں میں نے مٹی سے بنایا، اور کبھی انسان کو یہ حقیقت دکھائی انا خلقنا الانسان من نطفہ، میں نے تمہیں ایک نطفے سے بنایا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تم ایک منی کا نطفہ نہیں تھے؟ اور
کہیں فرمایا اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفہ، کیا انسان یہ غور نہیں کرتا کہ میں نے اس کو ایک نطفے سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، وہ میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، یعنی میرا حکم نہیں مانتا۔ تو انسان کو کبھی وہ اصلیت دکھائی، کبھی یہ اصلیت دکھائی، تاکہ انسان دنیا میں تکبر نہ کرے، ظلم نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں اول نطفہ، اپنے آپ کو مخاطب کر کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان تیری اول ہے ایک نطفہ، وآخر کا جیفہ، اور تیری آخر ایک مردار ہے، یعنی جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو 2-3 دن اگر پڑا رہے تو اس سے جس طرح مردار سے بدبو آتی ہے، اس کا لاش پھوٹ جائے، پھل یعنی پھٹ جائے اور کیڑے پڑ جائیں اس میں، فرمایا تیری تیرا آخر کیا ہے؟ ایک مردار لاشا ہے، اور تیری اول وہ ایک نطفہ ہے۔ وَتَحْمِلُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ الْعَذَرَ، اور دنیا میں جو تو بڑا بڑا پھرتا ہے، اپنے اندر دیکھ کہ تیرے اندر ہر وقت کتنی گندگی ہوتی ہے، تھوڑا سا خون آ کے خارج کرے، خون نکلے، ناپاک خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے جسم سے، اور پیٹ کے اندر کتنی گندگی اٹھائے ہوئے ہر وقت تو پھرتا ہے۔ یہ انسان کو اصلیت دکھائی، اور بار بار اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی اصلیت پر غور کرے، تکبر سے، نافرمانی سے، معصیت سے، دوسروں پر ظلم سے، حرام مال کھانے سے، دوسروں کا حق کھانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ پہلی آیت میں یہ بات ذکر فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی بجنے والی مٹی سے، کالفخار جیسے ٹھیکر ہوتا ہے۔ وخلق الجان، اور اس نے جنوں کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ یہ جو جنات کی تخلیق ہے نا، یہ انسانوں سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس زمین پر اللہ نے انسانوں کی تخلیق سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے دنیا کی جنوں کی تخلیق کی، اور جنات میں نبی بھیجے انسانوں کی نبوت سے پہلے۔ جنات کی اصلاح کے لیے اللہ جنوں میں سے نبی بنا کر بھیجتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو منتقل کیا انسانوں میں، اور تمام انبیاء کو اللہ نے جیسے انسانوں کا نبی بنایا، ایسے جنوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر وہ نبوت کا منصب جنات سے لے کر اللہ نے انسانوں کو دے دیا، اور پھر انسانوں میں یہ نبوت کا منصب چلایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے انسانوں کا نبی، ایسے آپ کو جنوں کا بھی نبی قیامت تک بنایا گیا۔ آخری نبی، آپ جیسے انسانوں کے لیے آخری نبی ہیں، ایسے جنوں کے لیے بھی آخری نبی ہیں۔ تو جنات کی تخلیق اللہ نے آگ کے شعلے سے کی، اسی لیے جنات کے اندر شرارت کا مادہ زیادہ ہے، آگ کا شعلہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ جنات میں شریر زیادہ ہیں اور شریف اور نیک کم ہے ان کی تعداد، کیونکہ ان کے آگ کے شعلے سے بنایا گیا۔ دونوں کی تخلیق کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آلائے ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کر کے کہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا رب المشرقی والمغرب، اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب۔ دو جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشارق والمغارب، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، کہ اللہ بہت ساری مشرقوں کا رب ہے اور بہت ساری مغربوں کا رب ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں ایک مشرق، کہیں دو مشرق، اور کہیں بہت ساری مشرق۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ایک مشرق اور ایک مغرب کا ذکر کیا، وہاں سمت کا ذکر کیا، کہ مشرقی سمت اور مغربی سمت یہ اس کا مالک اللہ ہے۔ اور جہاں پر دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا ذکر کیا، وہاں پر سردیوں کی مشرق الگ ہے طلوع ہونے کی سورج کی، اور چاند کی، اور گرمیوں کی مشرق الگ ہے۔ اسی طرح سردیوں اور گرمیوں کی مغرب بھی الگ ہے۔ وہاں یہاں پر رب المشرقین اور رب المغربین، کہ وہ رب ہے جو سورج کو سردی میں کسی اور جگہ سے طلوع کرتا ہے اور جگہ پہ غروب کرتا ہے، اور گرمیوں میں کسی اور جگہ سے طلوع کرتا ہے اور کسی اور جگہ سے غروب کرتا ہے۔ اور جہاں پر بہت ساری مشرقوں کا ذکر کیا رب المشارق والمغارب، وہاں پر مطلب یہ ہے کہ سال کے 360 یا 65 دنوں میں ہر روز سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے، ایک جگہ سے نہیں ہوتا۔ ان ساری جگہوں کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تطبیق ان تمام آیات میں
اللہ تعالیٰ فرماتے رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لا بشيء من نعم ربنا نكذب ولك الحمد وآخر دعوانا الحمد لله۔